سہیل آفریدی صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ جو لیڈر ہیں ان سے ملنے کی اجازت تو لے لینا آپ تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں اور تحریک انصاف ایک ملک گیر پارٹی ہے، اور ملک گیر پارٹی ہونے کی حیثیت سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب نے کبھی کوشش نہیں کی کہ وہ آئیں اور پنجاب کے ورکرز کے ساتھ، پنجاب کے لیڈرز کے ساتھ ملیں، اور اب آپ کی طرف سے بھی ابھی تک صرف اڈیالہ آنا جانا ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ لاہور آئیں، کوٹ لکھپت جیل جائیں، شاہ محمود قریشی سے، اعجاز چودھری صاحب سے، محمود الرشید سے، ڈاکٹر یاسمین راشد سے، عمر چیمہ سے، ان سے مشورہ لیں، یہ آپ کو کوئی عقل کی بات بتائیں گے۔ آپ کی جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے وہ سیاسی طور پہ نابالغ ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے جو ضمانتیں ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی وہ فوراً سنی جانی چاہیے اور ان کا حل ہونا چاہیے۔ جو اس وقت پاکستان کو خطرات درپیش ہیں مشرقی سرحد کے اوپر اور مغربی سرحد کے اوپر، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ماحول بہتر ہو، سیاسی ماحول بہتر ہو، اور سہیل آفریدی صاحب کو ہر وقت ایک جنگجو ماحول کا جو مشورہ لوگ دے رہے ہیں اس کے بجائے عقل کی بات سننی چاہیے اور انہیں معاملات کو بہتر کرنے کی توجہ جو ہے ان کو وہ اس طرف دینی چاہیے۔ مقصد اس وقت عمران خان کی رہائی ہونا چاہیے، تحریک انصاف کا صرف ایک ہی مقصد ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے کہ آپ عمران خان باہر آئیں، باقی سیاست آگے وہ خود ہی کر لیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اور اس سلسلے میں جو تحریک انصاف کے اصل لوگ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ وہ اپنا رول ادا کریں۔ آپ لوگوں کے اوپر، ہم لوگوں کے اوپر عمران خان کے بڑے احسانات ہیں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ان نابالغ لوگوں کی، کم عقل لوگوں کے اوپر نہ چھوڑ دیں، کیونکہ ان سے نہیں ہونا، 2 سال 2.5 سال ہو گئے ان سے نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے انشاءاللہ ہم اپنی کوشش پوری جاری رکھیں گے، اور مجھے امید ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جلد رہا ہوں گے، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ، یاسمین راشد جلد رہا ہوں گے، اور یہ خیبر پختونخوا کی جو ہماری لیڈرشپ ہے، سندھ کی جو لیڈرشپ ہے، بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے، اس کے ساتھ مل کے عمران خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ باجوڑ میں پاک افغان سرحد پر خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، سیکیورٹی فورسز کی مؤثر اور بر وقت کارروائی میں خوارج سرغنہ کا نائب امجد عرف مزاحم سمیت 4 دہشت گرد مارے گئے۔ امجد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم ایک بار پھر خاک میں مل گئے۔ باجوڑ کے سرحدی علاقے میں فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کالعدم تنظیم کا مرکزی کمانڈر امجد عرف مزاحم بھی شامل۔ ہلاک ہونے والا خارجی دہشت گرد گروہ کے سرغنہ کا قریبی ساتھی اور رہبری شورا کا سربراہ تھا، جو ملک بھر میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور سرپرستی میں ملوث تھا۔ حکومت نے اس مطلوبہ دہشت گرد کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر کر رکھی تھی۔ ISPR کے مطابق فتنہ الخوارج کی قیادت افغان سرزمین سے دراندازی کی کوششیں کر رہی ہے، تاہم سیکیورٹی فورسز کے مؤثر اقدامات نے ان کے تمام منصوبے ناکام بنا دیے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ عبوری افغان حکومت اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے۔ اس کارروائی سے ایک بار پھر واضح ہو گیا کہ افغانستان کی سرزمین اب بھی بعض دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کہا پاکستان کو اپنا مفاد دیکھنا چاہیے، وفاق سے مشاورت نہ کرنے کا بھی شکوہ۔ بولے خیبر پختونخوا مرکزی سٹیک ہولڈر ہے، حکومت یا صوبے کے عوام سے افغان مذاکرات پر مشاورت نہیں کی گئی۔ رکاوٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں، الحمدللہ وہ عبور کر کے ہی ہم یہاں پہنچے ہیں۔ اسپیکر صاحب سے ان کے الیکشن سے لے کر میرے الیکشن تک الحمدللہ ہمارا ایک بندہ بھی سلپ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ گڈ گورننس ہو رہی تھی تو اسی وجہ سے آج ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں۔ پاک افغان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ خوش آئند ہیں، لیکن ہمارے خدشات موجود ہیں، کیونکہ مین سٹیک ہولڈر یہاں خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی عوام ہے۔ ان کو کسی بھی مذاکرات میں یا کسی بھی فیصلے میں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اس وقت جو ہے ہمیں ایک اسٹیٹ مین کی ضرورت ہے جو پاکستان کے بہترین مفاد میں اپنے فیصلے کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے علیمہ خان سے ملاقات کے بعد نئی کابینہ تشکیل دے دی، جس میں 10 وزراء، 2 مشیران اور 1 معاون خصوصی شامل ہوں گے۔ کابینہ کی تشکیل سے متعلق سمری گورنر کو ارسال کر دی گئی۔ آج سپہر 3 بجے نئی کابینہ کی حلف برداری کا امکان ہے۔
علیمہ خان کے اصرار پر اسد قیصر کے بھائی عاقب اللہ شہرام ترکئی کے بھائی فیصل ترکئی کی کابینہ میں واپسی ہوئی ہے۔ خلیق الرحمان اور احتشام علی کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق آفتاب عالم، مینا خان اور عدنان قادری بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ مزمل اسلم اور تاج محمد وزیر اعلیٰ کے مشیر، جبکہ شفیع جان معاون خصوصی ہوں گے۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے پر نیا ڈیڈ لاک۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کے لیے قابل از وقت انتخابات کی شرط رکھ دی۔ صورتحال پر ایوان صدر میں بڑوں کی بڑی بیٹھک۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی پر مشاورت کی گئی۔ سیاسی صورتحال، اہم قومی امور بھی زیر غور لائے گئے۔ نون لیگ کا موقف ہے کہ آزاد کشمیر میں نئے انتخاباتی سیاسی استحکام لا سکتے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، وزیر اعظم شہباز شریف نے طلباء کے لیے مفت لیپ ٹاپ اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ پر دیے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا AI کے میدان میں ہمیں بہت آگے جانا ہے۔ سعودی عرب نے AI اور IT میں پاکستانی نوجوانوں کو تعلیم دینے کی پیشکش کی ہے۔ ویژن 2030 اور فیفا ورلڈ کپ کے لیے تربیت یافتہ پاکستانی افرادی قوت بھی سعودی عرب جائے گی۔ نوجوانوں نے ملک کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانا ہے۔ 2011 میں شروع ہونے والی پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کا چوتھا مرحلہ شہباز شریف نے لیپ ٹاپ اسکیم 2025 کا اسلام آباد میں افتتاح کر دیا۔ اور لیڈیز اینڈ جینٹلمین، یہ 2025 میں لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن کا آغاز ہو گیا۔ بھرپور تالیاں۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کے ہونہار طلباء کو قوم کا سلام، خوشی ہے کہ قوم کے معماروں کے سامنے کھڑا ہوں۔ جدت کے میدانوں میں نوجوان نسل کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا عزم۔ میں بھی سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، وہاں پر وہ AI کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، ہمارا جو سیٹ اپ ہے سعودی عرب میں وہ پاک کے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے فری ہے، انشاءاللہ آپ لائیں، ان کو ہم ٹرین کریں گے۔ ہال میں موجود طلباء اپنا اپنا نام پکارے جانے پر خوش، ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے عزم کا اظہار۔ یہ صرف ایک لیپ ٹاپ نہیں بلکہ لائف چینجنگ ڈیوائس ہیں۔ کالجز اور مدرسے کے 400 سے زائد بچوں کو ای کامرس مفت میں سکھایا۔ میری یہ کہانی میرے بلوچستان کے ہر ایک نوجوان کی ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، آپ نے صرف ایک بیٹی بی بی درجان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، آپ نے بلوچستان کی مٹی کو کے وقار کو بلند کیا۔ میرے پاس اس طرح کچھ وسائل بھی نہیں تھے کہ میں اس پہ اپنی پڑھائی تک جاری رکھوں، لیکن پرائم منسٹر شہباز شریف نے مجھے لیپ ٹاپ دیا، جس کی وجہ سے میں نے پروفیشنل کورسز کیے، ساتھ ساتھ میں نے اپنے ریسرچ تھیسس کمپلیٹ کیے۔ ملک و قوم کے لیے شہداء کی قربانیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا نوجوانوں نے ملک کو قائد و اقبال کا پاکستان اور عظیم سے عظیم تر بنانا ہے۔ کوئٹہ میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر موبائل انٹرنیٹ سروس 24 گھنٹوں کے لیے معطل کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ محکمہ داخلہ بلوچستان کی سفارش پر ضلع بھر میں موبائل انٹرنیٹ ڈیٹا سروس آج رات 12 بجے تک معطل رہے گی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اقدام سیکیورٹی انتظامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ انٹرنیٹ سروس کی معطلی کا اطلاق پورے ضلع کوئٹہ میں ہوگا۔ پاکستان افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے۔ استنبول مذاکرات کے بعد ترکی کی وزارت خارجہ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ فریقین نے جنگ بندی پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے نگرانی اور تصدیق کا مشترکہ نظام تشکیل دینے پر بھی اتفاق کیا ہے۔ کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں ذمہ دار فریق پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ سیز فائر کے نفاذ کے قواعد و ضوابط 6 نومبر سے استنبول میں ہونے والے مذاکرات میں طے کیے جائیں گے۔ اعلامیے کے مطابق ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان 25 سے 30 اکتوبر تک مذاکرات ہوئے۔ یہ مذاکرات دوحہ میں طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو مضبوط بنانے کے لیے تھے۔ ثالث ممالک ترکی اور قطر نے فریقوں کے مثبت کردار کو سراہا اور کہا کہ وہ خطے میں امن و استحکام کے لیے تعاون جاری رکھیں گے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں بھی اعلامیے کے نکات واضح کرتے ہوئے اس کا خیر مقدم کیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ مشترکہ اعلامیہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے۔ دہشت گردی روکنا اب افغان طالبان کی ذمہ داری۔ 6 نومبر تک صورتحال کی نگرانی ہوگی۔ دہشت گردوں نے کارروائی کی تو طالبان جواب دہ ہوں گے۔ سما سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ طالبان رجیم سے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے کی ضمانت مانگی گئی۔ انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کرنے پر ترکی اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے
وزارت خارجہ ترکیہ کی طرف سے یہ پاکستان کے موقف کی تائید ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو شروع دن سے موقف تھا کہ افغان طالبان رجیم